بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید کا یہ کہنا کہ 5 وقت کی نماز تو میں بغیر مائک کے پڑھانے والے امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اگر ہفتے میں صرف ایک جمعہ کی نماز مائک سے پڑھ لیتا ہوں تو اس میں کیا اعتراض کرتے ہو؟ 5 وقت کی بغیر مائک میں پڑھتا ہوں نا۔ تو زید کا ایسا کہنا یہ درست نہیں ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں بغیر مائک کے پڑھتا ہوں یا بغیر مائک کے پڑھانے والے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ تو یعنی زید کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ مائک کی اقتدا میں نماز درست نہیں ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں بغیر مائک کے، کہ مائک کی اقتدا میں نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ تو لہٰذا زید کا یہ کہنا درست نہیں کہ ایک جمعہ کی پڑھ لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھے، اپنی نماز کو بچائیں، وہ بھی جمعہ کی نماز۔ جب آپ 5 وقتہ نماز بغیر مائک کے پڑھ رہے ہیں تو جمعہ بھی بغیر مائک کے ہی پڑھیں۔ مسئلہ معلوم ہے تبھی ایسا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ اگر ایک نماز میں نے مائک میں پڑھ لی تو کیا ہوا۔ تو لہٰذا زید کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ جمعہ کی نماز بھی وہ بغیر مائک کے پڑھے۔ اور بکر کہتا ہے کہ میں تو 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر ہفتے میں ایک جمعہ ملا ہے تو مائک میں ہی صحیح پڑھتا ہوں نا۔ تو یہ نماز پڑھ کر، جمعہ کی ایک نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز پڑھ کر کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کیا بہت بڑا احسان کر رہا ہے، اس کے ذمے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ 5 وقتہ یہ نماز پڑھے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتا، اور دوسری طرف اس کا یہ کہنا کہ میں تو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور جمعہ پڑھتا ہے صرف، اور وہ بھی مائک میں پڑھتا ہے۔ اور اگر مسئلہ معلوم ہے کہ مائک کی اقتدا میں نماز صحیح نہیں ہوتی تو وہ اپنی ایک نماز بھی کیوں خراب کر رہا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس طریقے کی باتیں، اللہ اکبر، کہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیسی جو ہے قبیح بات ہے کہ ایک تو پڑھتا نہیں ہے، اور اوپر سے اس انداز سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ہندا کا زید اور بکر کی بات سن کر یہ کہنا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ایسوں کو تو پھر داڑھی کٹوا لینا چاہیے، کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہندا کا یہ کہنا بھی بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے۔ داڑھی رکھنا ایک الگ عمل ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ عمل ہے۔ لہذا داڑھی رکھنے والے کو تنبیہ کی جائے گی، بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ میرے عزیز، نمازوں کی پابندی کرو، یہ ضروری ہے۔ بروز محشر سب سے پہلے نماز کا سوال ہونے والا ہے، اور نماز قبر میں، حشر میں کام آنے والی ہے۔ تو اب جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور داڑھی رکھے ہوئے، تو داڑھی رکھنا اس کا ایک یہ نیک عمل ہے، تو نماز نہ پڑھنے کی بنا پر اس نیک عمل سے اسے جو ہے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ روکنا ہی بالکل ہندا کا غلط ہے۔ اب کل کو وہ یہ کہنے لگے کہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نیک عمل ہی نہ کرے، وہ نکاح بھی نہ کرے، اس لیے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو نکاح پھر کیوں کریں؟ پھر وہ زنا کرتا پھرے یا وہ گناہ کے کام کرتا پھرے، معاذ اللہ رب العالمین۔
یہ گناہ پر لوگوں کو دعوت دینا ہے اور لوگوں کو گناہ پر ابھارنا ہے. اور داڑھی جیسی عظیم سنت کے حوالے سے اس طریقے سے ہندا کے جملے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہندا کو چاہیے کہ اپنے ان جملوں سے رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کے عرض کرے کہ پروردگار، جو جملے مجھ سے نکلے اس سے رجوع کرتی ہوں، اور آئندہ زندگی ایسے جملے نہ نکالنے کا وہ عہد کرے، تاکہ پروردگار عالم اس کے ان جملوں کی بنا پہ جو اس پہ عذاب نازل ہونے والا ہے، میرا مولا اس سے درگزر کرے، کہ جب وہ توبہ کر لے گی تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. تو لہٰذا ایسے الفاظ زبان سے نکالنا یہ بالکل خطرناک بات ہے کہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی ایسی باتیں زبان سے نکل جائے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو لہٰذا ایسی باتوں سے گریز کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.